ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ سورہ ممتحنہ کی آیتوں کے بارے میں بعض مضامین پیش کیے جا رہے تھے اور آج ان سے آگے کی آیتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن جس مقدس اور مبارک مہینے میں ہم اور آپ موجود ہیں، بعض مسائل اور احکام ایسے ہیں کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ بعض احکام اس مہینے کے بارے میں بھی عرض کیے جائیں۔ چاند کے مہینوں میں سے قمری نظام اور جنتری میں یہ پہلا مہینہ ہے جس کا نام ہے محرم الحرام۔ بعض ان دوستوں کو کہ جو عربیت سے بہت دور ہو گئے اور عربی الفاظ کا ترجمہ اب ان کے ذہنوں میں نہیں رہا، وہ بیچارے پریشان ہوا کرتے ہیں کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسجد کے ساتھ بھی مسجد حرام لگا دیا، محرم کے ساتھ بھی حرام لگا دیا، اور جو چیزیں اسلام کے اندر ناجائز اور ممنوع ہیں ان کو بھی حرام کہا۔ یہ
کہ انہیں حرام کے لفظ کے معنی نہیں معلوم، اور آپ کا تو کیا قصور ہے؟ پاکستان کے ایک بہت بڑے تعلیم یافتہ بڑے سائنٹسٹ، نام لینا ان کا غیبت میں داخل ہوگا، اس لیے نام لینے کا سوال نہیں، ایک مجلس نکاح میں موجود ہیں، سوسائٹی ہے بہت اونچی، نکاح میں نے پڑھایا، اور جب نکاح سے میں فارغ ہو گیا اور دولہا اٹھ کر گیا سلام کرنے کے لیے گھر میں جیسا کہ رواج اور طریقہ ہے، تو وہ صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا آپ نے ابھی نکاح پڑھایا اور اس نکاح کے اندر آپ نے جو خطبہ پڑھا ہے اس میں آپ نے رقیب کا ذکر بھی کیا، یہ کیا بات ہے؟ میں خود پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے کہ لڑکی والے کے گھر پہ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے کان میں اگر یہ پڑ جائے کہ مولانا نے تو رقیب کا بھی ذکر کیا ہے، تو دولہا سوچے گا یا اللہ میرا کون سا رقیب پیدا ہو گیا، کیا کہے گا؟ کچھ پریشان ہوا، میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے رقیب کا بھی ذکر کیا تھا اس لیے، اوہو میری سمجھ میں آیا، میں نے آیت کون سی پڑھی تھی؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں نے کہا اب بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ یہ آیت میں جو لفظ رقیب آیا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں آپ کا نہیں جی۔ میں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ کو رقیب کے معنی بھی نہیں معلوم۔ رقیب تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، خدا کا نام ہے، یہ وہ رقیب روسیہ نہیں ہے، یہ رقیب اللہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے محافظ، نگراں، ہر وقت نگرانی کرنے والا، واچ کرنے والا۔ بلکہ یہ عربی کا لفظ رقیب ہے کہ جس کی وجہ سے اردو والوں نے بھی اس رقیب روسیہ کو رقیب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک محبوب کے دو عاشق ہیں اور وہ دونوں آپس میں رقیب ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی گھات میں رہتے ہیں کہ یہ کب ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ عربیت کے اس معنی کی وجہ سے اس کو رقیب کہنے لگے، ورنہ رقیب کے معنی ہے محافظ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر محافظ ہے۔ تو اگر آپ کے بھی دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حرام کے معنی ہے قابل احترام۔ مسجد حرام یعنی وہ مسجد جو عظمت والی ہے، احترام والی ہے، اور محرم الحرام کے معنی یہ ہے کہ وہ مہینہ محرم کا کہ جو قابل احترام ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ان چیزوں کو حرام کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ جن کی بندش اور ممانعت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندش اور ممانعت کی وجہ کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی عظمت و احترام اتنی ہے کہ وہ جائز نہیں۔ ناجائز ہونے کی وجہ بھی کبھی کبھی کسی چیز کا احترام ہے، جیسے انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، حرام ہے، ممنوع ہے۔ کیوں؟
اس وجہ سے کہ انسان کی عظمت اتنی ہے اور انسان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے اس چیز کے کھانے کو ممنوع قرار دے دیا. اس وجہ سے نہیں کہ جیسے خنزیر کے گوشت کو ممنوع قرار دیا ہو اس وجہ سے کہ یہ غلیظ ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، فلاں فلاں، نہیں. انسانی عظمت کا تقاضا یہ ہے، اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے گوشت کو انسانوں کے اوپر ناجائز اور ممنوع قرار دیا جائے. بہرحال کبھی کبھی کسی چیز کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی ہر حرمت ہوتی ہے اور احترام ہوتا ہے. اس لیے ممانعت کے معنی میں بھی لفظ حرام استعمال کیا جاتا ہے. یہ چیز حرام ہے یعنی ممنوع ہے، یہ چیز حرام ہے یعنی ناجائز ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مہینہ چاند کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ قابل احترام بھی ہے. یہاں سے سن کا آغاز ہوتا ہے اور یہ طریقہ اور یہ جنتری اور یہ نظام اسلام سے بہت پہلے سے جاری تھا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. قمری نظام بھی جاری ہے، قمری نظام کے مہینوں کے نام بھی یہی ہیں. اسی لیے ہم اور آپ یہ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دن مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی. معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت اور پیدائش سے پہلے سے یہ نام چلے آ رہے تھے، تبھی تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. اسی لیے رائج الوقت مہینوں کا نام قرآن کریم نے لیا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان ایک مہینے کا نام ہے اور علماء اہل لغت نے لکھا ہے کہ لفظ رمضان در حقیقت اللہ کا نام ہے. یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسی لیے فرمایا ہے کہ خدا کے نام کی عظمت کی خاطر جب تم مہینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرو تو صرف رمضان نہ کہو، ماہ رمضان کہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کا. بہرحال یہ پہلا مہینہ ہے اور یہ نظام بھی پہلے سے چلا آتا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اس کے آگے ہجری نہیں لکھا جاتا تھا. آج جو ہم اور آپ لکھتے ہیں 1394 چھوٹی ہے جی، اس کے معنی ہے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1394 سال اس واقعے کو ہو گئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی. نظام اور یہ مہینے 1400 سال سے بھی بہت پہلے سے چلے آتے ہیں، لیکن جب دنیا میں اسلام آیا تو اسلام نے اس قمری نظام کو ان مہینوں کے ناموں کے ساتھ لے لیا. نہ نظام میں کوئی تبدیلی کی، نہ مہینوں کے ناموں میں کوئی تبدیلی کی، پورا نظام ویسے ہی لے لیا. صرف ایک تبدیلی ہوئی اور وہ تبدیلی یہ ہوئی
کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم اور آپ جب اس نظام کو اپنائیں تو یہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اگر ہم مسلم قوم کی اور اسلام کی کوئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں تو اسلام کے کسی واقعے سے شروع کرنا چاہیے۔ کس واقعے سے شروع کریں؟ سب سے زیادہ عظیم واقعہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، لیکن اسلام کے مزاج کا اندازہ لگائیے کہ حضور کی پیدائش کو اور آپ کی ولادت پاک کو مبدأ تاریخ نہیں بنایا گیا، یہاں سے تاریخ کی ابتدا نہیں قرار دی گئی، ورنہ 1394 جو آج آپ لکھتے ہیں، اگر حضور کی پیدائش سے لینا ہے تو پھر اس میں 53 سال اور شامل کرنے پڑیں گے، کیونکہ 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے کے، 13 سال مکی زندگی کے۔ تاریخ تو شروع کی ہے اس دن سے کہ جب آپ نے مدینے میں قدم رکھا ہے اور ہجرت فرمائی ہے، جب سے آپ نے شروع کی ہے، اس سے پہلے حضور کی زندگی کے 53 سال ہیں۔ معلوم ہوا کہ ولادت سے نہیں ہے۔ پھر اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جبریل امین تشریف لائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آج آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، آج اللہ نے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن اس واقعے سے بھی تاریخ کو نہیں شروع کیا گیا۔ اگر اس تاریخ سے شروع کیا جاتا تو 1394 میں 13 سال کا اور اضافہ ہونا چاہیے تھا، 40 سال چھوڑ دیجئے لیکن 13 سال کا اضافہ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں۔ پھر صحابہ نے مشورہ کیا، کیونکہ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آئی۔ واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں رقموں کی ادائیگی کے لیے چٹھیاں اور پرچے لکھے جاتے تھے، جس کو آج کل آپ نے مہذب شکل میں چیک بنا لیے، وہ چیک ہو گئے۔ ایک کاغذ تھا، اس پہ صرف شعبان لکھا ہوا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اصل میں ادا ہو چکا ہے یا اگلے سال جو شعبان آ رہا ہے اس وقت تک یہ ادا کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہماری مبدأ تاریخ ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ لکھ سکیں کہ یہ 10واں سال، یہ 20واں سال، یہ 50واں سال، یہ 94 سال، یہ لکھ سکیں۔ شروع کہاں سے کریں؟ صحابہ نے مشورہ دیا، اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ ہے یادگار بنانے کے قابل، اور وہ واقعہ وہ ہے کہ جب حضور مکے کو چھوڑ کے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے، یہاں سے شروع ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہجرت کے بعد اسلام کی کیا کہنا چاہیے زیر دستی ختم ہو گئی، مغلوبیت ختم ہو گئی، کمزوری ختم ہو گئی، اسلام کو عروج، اسلام کو غلبہ، اسلام کو فروغ ملا ہے ہجرت کے بعد۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو مبدأ تاریخ بنایا گیا، یہاں سے ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ مگر اس میں ایک دقت یہ تھی کہ تاریخ کا مبدأ اگر ہجرت کے واقعے کو بنایا جائے تو قمری نظام ہم نے اپنا لیا، قمری مہینے بھی ہم نے اپنا لیے، مگر قمری نظام تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے ربیع الاول میں، اسے کیسے کیا جائے؟ اگر ہجرت کے واقعے کو تاریخ کا مبدأ قرار دیا جائے
تو چاند کے مہینے تو لے سکتے ہیں آپ، مگر وہ نظام نہیں لے سکتے۔ پھر تو آپ کو یہ نظام بنانا ہوگا کہ ربیع الاول کی 13 تاریخ سے آپ کا سال شروع ہو اور ربیع الاول کی 12 تاریخ پر آپ کا سال ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ کو وہ نظام لینا ہے جو یکم محرم سے شروع ہوتا ہے تو ہجرت تو محرم کو بھی ہوئی۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کا مبدا تو ہجرت کے واقعے کو قرار دیتے ہیں، یہ جو 2.5 مہینے کے درمیان میں فاصلہ ہے، محرم، صفر اور ربیع الاول کے 12 دن، یہ جو 2 مہینے 12 دن کی کسر ہے، اس کا اعتبار نہ رکھا جائے۔ شروع ہمارا سال محرم کی پہلی ہی سے ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے واقعے کو مبدا بنایا گیا ہے، یادگار بنایا گیا ہے، اور سن ہمارا شروع ہو جاتا ہے محرم سے۔ چنانچہ یہ مہینہ جو اب شروع ہوا ہے اس پہ لکھا جائے گا 1394۔ جب یہ مہینہ آیا تو اس مہینے نے ایک تو آپ کو یاد دلائی ہے اس سنگین اور خونی واقعے کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لائے ہیں، وہ واقعہ تازہ ہوتا ہے۔ تاریخ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس واقعے کو یاد رکھیں۔ اگرچہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو قمری مہینے نہ قمری مہینے یاد ہے، نہ ان کی تاریخیں انہیں معلوم ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ مبدأ تاریخ جو ہے یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ جب یہ مہینہ آیا ایک یاد وہ تازہ ہوئی، دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں، بعض ان کے دنوں کے بارے میں آپ نے بعض فضیلتیں بیان فرمائی۔ وہ کیا؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں 10 راتوں کا اور 10 دنوں کا۔ طالب علمانہ اعتراض اگر آپ یہ کریں کہ 7 دن کا تو لفظ ہے نہیں، راتوں کا ذکر ہے، والفجر ولیالین عشر، 10 راتیں، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں دن سے آغاز نہیں ہوتا ہے، رات سے ہمارے یہاں آغاز ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے ہمارے یہاں تاریخ بدلتی ہے، تو راتوں کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہے کہ رات اور دن دونوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ 10 دن یا 10 راتیں بھی ایسی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ محرم کے 10 دن ہیں، یعنی یکم محرم سے لگا کر عاشورہ تک یہ دن اور اس کی راتیں یہ بھی عبادت اور بندگی کے قابل ہیں، ان کے اندر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کو مفسرین کی ایک جماعت کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، کب آئے؟ ربیع الاول میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 مہینے کے بعد، 10 مہینے جب گزر گئے، سال شروع ہوا، پہلی مرتبہ مدینے میں محرم کا چاند آیا، اور مدینے کے اندر بہت بڑی تعداد میں یہود آباد ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ جب دنیا میں اسلام آیا ہے تو آبادی کا نقشہ اس طریقے پر تھا کہ مدینے میں یہود آباد ہیں، مکے میں مشرک آباد ہیں، اور شام اور یمن کے علاقے میں نصرانی آباد ہیں۔ زیادہ تر یہاں پر یہود آباد ہیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو یہود نے روزہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ ان یہود کے علماء سے دریافت کرو اور پوچھو کہ انہوں نے آج کیسے روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ ان کا دین آسمانی دین ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور توریت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پوچھو روزے کی وجہ کیا ہے۔ یہود نے یہ جواب دیا کہ آج ہمارے یہاں یوم تشکر ہے، آج ہم بارگاہ خداوندی میں روزے کی عبادت کے ذریعے سے شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ آج ہی کا دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی پوری قوم کو فرعون کے پنجے سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق کر دیا گیا تھا، وہ یہی عاشورہ کا دن ہے، اس لیے ہم یوم نجات کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں تشکر کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے، فرعون کے پنجے سے وہ آزاد ہوئے تھے، اگر اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن فرمایا کہ روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو، روزہ رکھو اس دن مگر یہود کی مخالفت کرو، یعنی روزہ رکھو 10ویں تاریخ کا 9ویں کے ساتھ ملا کر یا 10ویں تاریخ کا 11ویں کے ساتھ ملا کر، یہ اسلام کا طریقہ ہو جائے گا، وہ یہود کا طریقہ ہو جائے گا، خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے عاشورہ کے دن کا روزہ 9ویں کے ساتھ ملا کر یا 11ویں کے ساتھ ملا کر سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت سے امت مسلمہ سنت کے طور پر ان دونوں دنوں کا روزہ رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے تو ہیں فرض کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے عاشورہ کا ہے، اور اس کی وجہ لکھی ہے، وجہ یہ لکھی ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کا حکم آنے سے پہلے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے 30 روزے فرض کے طور پر آ گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن عاشورہ بہرحال وہ دن تھا کہ قوموں کے اوپر اس کا روزہ فرض چلا آتا تھا۔ فرمایا اب فرض روزے مل جانے کے بعد فرضیت تو عاشورہ کی نہیں رہی، لیکن فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل عاشورہ کا روزہ۔ معلوم ہوا اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے، اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ 9ویں ملا کر یا 11ویں ملا کر، جو عاشورہ کا روزہ رکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا مطلب یہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا، اس پہ بہت سے لوگوں کے قرضے بھی تھے، اس کے ذمہ نمازیں بھی تھیں، اس کے ذمہ روزے بھی تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لو سب معاف ہو جائے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے یہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تو اس بیچارے کے بارے میں ہے جس کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔
کہ آپ نے دیکھا کہ بھئی روزے بھی چھوٹ گئے، نماز بھی چھوٹ گئی اور اس کے ذمے انسانوں کے حقوق بھی رہ گئے مثال کے طور پر، لیکن ہم اور آپ ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جن کی زندگی ہماری اور آپ کی نظروں میں بڑی مقدس زندگی ہے، تقوی کی زندگی ہے، ولیوں کی زندگی ہے، نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے یہاں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، نہیں کہہ سکتے، خدا ہی کو معلوم۔ ہم تو دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں ہمیں کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ایک ضابطہ دے دیا، اس ضابطے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس ضابطے کی بنیاد پر آخرت میں بھی برتاؤ، نہیں۔ آخرت کا جو برتاؤ ہے وہ اللہ کے مراحم خسروانہ کے ساتھ، اللہ کی خصوصیات کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالی ضابطے کی بنیاد پر آخرت میں انسانوں کے ساتھ معاملہ نہیں فرمائیں گے، ضابطے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اگر ضابطے کی بنیاد اللہ تعالیٰ لے کے بیٹھیں تو شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کے علاوہ ایک بھی امتی اس ضابطے سے پورا نہیں اترے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کو یوں سمجھیے کہ جیسے چوہوں میں نوع انسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا چوغا اتار کر رکھ دے گی۔ آج میں عدل کے بنیاد پر ان سے معاملہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں عدل کی بنیاد پر معاملہ کرنے کے لیے آ جاؤں تو شاید کوئی بھی نہ کہ آج جو میں نے چوغا پہنا ہے وہ میں نے فضل اور رحم کا چوغا پہنا ہے، عدل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج کا جو معاملہ ہوگا وہ خالصتاً اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ایسے ایسے واقعات بتلائے گئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ضابطے کی روح سے تو ہم کہہ دیں اسے جہنم میں ڈالو، لیکن حدیث میں جب اللہ تعالیٰ کا برتاؤ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں برتاؤ کچھ اور ہے۔ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، امام فخر الدین رازی نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں، لکھا ہے کہ حق تعالیٰ جب فیصلے کے لیے طلب فرمائیں گے تو ملائکہ اور فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ فلانے آدمی کو بلا کے لاؤ۔ فرشتے جب اسے بلانے کے لیے جائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے عدالت میں بلا کر کیوں شرمندہ کیا، اس لیے کہ جس کے کیس میں اور جس کے مقدمے میں کوئی جان نہ ہو تو پھر وہ اپنا مقدمہ کیسے لڑے؟ میں تو وہ بدبخت ہوں کہ جس کی زندگی میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے، مجھے تو یہیں سے جہنم میں بھیج دینے کا حکم دے دیا جاتا، مجھے عدالت میں بلا کر شرمندہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ احساس بھی بہت اونچا احساس ہے، کاش یہ احساس دنیا میں پیدا ہو جائے، اس لیے کہ آخرت کا احساس معتبر نہیں ہے۔ آخرت میں تو سبھی کے احساسات درست ہو جائیں گے، سبھی کے جذبات درست ہو جائیں گے، لیکن فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہی احساس اگر دنیا میں کسی کے دل میں پیدا ہو کہ میں کہیں اللہ کی عدالت میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یہ جذبہ ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ علامہ اقبال کی ربائی اور قطعہ یاد آیا، فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہا اے من پذیر۔ اے اللہ تو کسی کا ماتحت نہیں ہے، تو مختار کل ہے، اگر مجھ جیسے گنہگار کے گناہ بھی بخش دے تو تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔
فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن اگر مقدمہ چلانا ضروری ہے، اور فرمایا کہ یا اگر بینی حسابم ناگزیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اور اگر مجھ پہ مقدمہ چلانا ہو تو خدا کے لیے رسول اللہ کے سامنے نہ چلائیے، ان کے سامنے نہیں شرمندہ ہونا چاہتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کاہے کے لیے شرمندہ کیا، یہیں سے جہنم میں بھیج دیتے، لیکن فرشتے لے کے پہنچے، حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھری عدالت میں فرماتے ہیں اے فلاں، جا ہم نے تجھ کو تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ حیران ہو کے کہے گا اے اللہ تیری شان تو بڑی بے نیاز ہے، تو تو بڑے سے بڑے مجرموں کو بھی بخش سکتا ہے، لیکن اے اللہ یہ تو بتا دے وہ نیکی کون سی ہے جس کی بدولت تو نے مجھے بخشا ہے، میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی۔ اندازہ لگائیے، خدا کی قسم یہ بات بالکل صحیح ہے، ایک ماں کے دل میں اپنے بیٹے کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ اللہ کے دل میں اپنے بندے کی ہے۔ بہانے فرمایا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اما تذکر اللیلہ، وہ رات تجھے یاد نہیں رہی؟ ایک رات میں سوتے ہوئے تیری آنکھ کھل گئی، تو کروٹیں لے رہا تھا، تیرے منہ سے نکلا اللہ، تیرے منہ سے نکلا اللہ، پھر تو سو گیا۔ تو انسان تھا، سونے کی وجہ سے تو بھول گیا، مگر میں تو خدا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میرے بھولنے کا سوال نہیں، اس ایک مرتبہ اللہ کہنے پر آج میں نے تجھے بخش دیا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ تو صرف ضابطہ ہے، ہم ضابطے کی بنیاد پر کسی کو مومن اور کسی کو مسلمان اور کسی کو کافر کہتے ہیں۔ خدا کے یہاں کیا برتاؤ ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اور اس میں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو گناہوں کی بخشش کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے ضابطے میں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے، چاہے آپ توبہ کریں زندگی میں تب بھی نہیں ہوتے۔ ایک آدمی اگر ساری عمر نماز نہ پڑھے اور صرف رمضان کی 27ویں رات کو یہ کہا کرے کہ مجھے ساری نمازیں میری معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، کسی کا قرضہ لے لے اور 27ویں شب کو توبہ کر لے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، نہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے۔ خاص طور پر وہ حقوق اللہ کے جن کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیا ہے شریعت میں، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں کہ جس میں غلطی تو ہو گئی، اس کی ادائیگی کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا ہے، یا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ ہے، تو یہ جو ہم کسی کو مغفرت کے لیے بخشتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اور اس کے اندر کوئی ایسی نیکی ہے کہ ایک روزہ رکھا ہے عاشورہ کا، سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اس کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو انسانی حقوق ہے وہ بلا ادائیگی کے معاف نہیں ہوتے، وہ تو ادا ہی کرنے ہوں۔
اسی لیے حقوق العباد میں پوری احتیاط کرنی چاہیے. اسلام بندگی اور عبادت کے تقوی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے جتنی اہمیت اس بات کی دیتا ہے کہ حقوق العباد سامنے رکھو، بندے کا حق تلف نہ ہو جائے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب خدا کے حق اور بندے کے حق کا مقابلہ ہو جائے زندگی میں، یعنی ایک طرف خدا کا حق ہے، ایک طرف بندے کا حق ہے. دنیا میں اگر آپ کے سامنے آپ کے اوپر قرضہ ہے کسی ایسے آدمی کا کہ جو آدمی 200 روپے ماہوار کا ملازم ہے، وہ بیچارہ حاجت مند ہے، اور ایک رقم آپ کی ایسے آدمی کی طرف سے واجب ہے آپ کے اوپر کہ جو لکھپتی ہے. جب آپ کے پاس رقم آ گئی ادا کرنے کے لیے، تھوڑی سی رقم آئی ادا کرنے کے لیے، یہ 200 روپے والے کو دیں یا لکھپتی کو ادا کریں؟ دیکھنے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں، پہلے ان کا قرض ادا کر دیں. نہیں، یاد رکھیے ادائیگی کے اندر جو بنیاد ہے وہ بنیاد بڑا ہونا نہیں ہے، وہ بنیاد ہے حاجت. لکھپتی سیٹھ حاجت مند نہیں ہے، یہ 200 روپے پانے والا حاجت مند ہے. حاجت مند کی بنیاد پر اس کو پہلے ادا کرو، لکھپتی کا بعد میں دیکھا جائے. اس کے گھر کوئی فوٹو تھوڑی ہو جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر حق اللہ اور حق العبد دونوں جمع ہو جائیں، ظاہر ہے کہ عظمت تو خدا کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرا حق ادا نہیں کیا تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، لیکن اگر بندے کا حق ادا نہ کیا یہ بیچارہ مارا جائے گا. یہ بندے کا ادا کرو، خدا کا بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ ہو سکتا ہے معاف کرتے. مثال اس کی، آپ پہ قرضہ ہے اور قرضے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس رقم بھی ہے. سال بھر گزر گیا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کا حق یہ ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، خدا کا حق یہ ہے کہ میں حج کروں، لیکن بندے کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ میں قرضہ ادا کروں. کیا کروں؟ شریعت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ سب سے پہلے زکوٰۃ کی فکر نہ کریں، سب سے پہلے حج کی فکر نہ کریں، سب سے پہلے بندے کا حق ادا کر کے اس کا قرضہ ادا کریں. اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر زکوٰۃ کے لیے رہتی نہیں ہے رقم، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زکوٰۃ کا، اس لیے کہ جب وہ رقم آپ نے پوری کی پوری قرضے میں ادا کر دی ہے تو اب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے. جب آپ نے وہ رقم قرضے میں ادا کر دی ہے تو اب آپ کے اوپر حج بھی فرض نہیں رہا. لیکن یہ نہیں کہا اسلام نے کہ پہلے تم زکوٰۃ ادا کر دو اور جو بچے وہ قرضے میں دے دینا، یا جو بچے حج سے جو بچے وہ تم قرضے میں دے دینا. نہیں، فرمایا حقوق العباد پہلے، حقوق اللہ بعد میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت اسلامیہ نے اتنی اہمیت دی ہے تو مسلمان کے تقوی کا معیار نفلیں پڑھنا نہیں، زیادہ تلاوت کرنا نہیں، زیادہ لمبا کرتا پہننا نہیں. تقوی کا معیار یہ ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے یا حقوق غصب کرتا ہے. اگر ایک انسان نفلی عبادتیں تو بہت سی کرتا ہے لیکن حقوق العباد کو پامال کرتا چلا جا رہا ہے،
ایسے بہت سے لوگ ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے کانپتے ہوئے, گھبراتے ہوئے. کیا ہوا بھائی, خیریت تو ہے؟ حضور ایک مجھ سے گناہ ہو گیا. مولانا نے سوچا کہ بھئی یہ تو بہت ہی کوئی عابد زاہد معلوم ہوتا ہے, یہ گناہ ہو گیا, اس سے کتنا بے چین ہے یہ. کیا گناہ ہو گیا بھائی؟ حضور میں ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا تو راستے میں ایک چھپر ملا. میں نے اس میں سے دانت کریدنے کے لیے ایک تنکا توڑ لیا. اس کے مالک سے میں نے نہیں پوچھا ہے, اور دانت کریدنے کے لیے نہ یہ کوئی گناہ ہے نہ یہ کوئی تقویٰ ہے کہ آپ یہ کانپیں یا مالک سے اجازت لیں. آپ بے فکر رہیے, کوئی گناہ نہیں. لیکن مولانا فرمانے لگے کہ اس کی بات میرے دل کو نہیں لگی کہ یہ آدمی واقعی اتنا متقی ہے. مجھے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے یہ بناوٹی آدمی ہے. تو فرمایا کہ ایک ہفتے کے بعد یہ پتا چلا کہ وہی جو چھپر میں سے تنکا توڑ کر کانپ رہا تھا کہ گناہ ہو گیا ہے, جس کے یہاں سے دودھ خریدا کرتا تھا اس کے پیسے لے کے بھاگ گیا. آج کل کا تقویٰ جو ہے وہ یہ ہے, نمازیں بہت پڑھیں گے, نوافل بہت پڑھیں گے, تلاوت بہت کریں گے, لیکن قدم قدم پہ انسانوں کے حقوق کو پامال کریں گے. فرض کر لیجئے آپ کسی جگہ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں زور زور سے, ایک مریض آپ کے پاس بیٹھا لیٹا ہے, آپ کی آواز سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں, زور زور سے عبادت کر رہا ہوں, اور غالباً یہ اللہ کے یہاں عبادت میں لکھی جا رہی ہے. نہیں, یہ انسانوں کی حق تلفی میں لکھی جا رہی ہے. اس لیے کہ آپ اگر آہستہ تلاوت کرتے اور مریض کو تکلیف نہ پہنچتی تب تو یہ عبادت ہوتی. یہ تو آپ مریض کا حق طلب کر رہے ہیں. جس دن ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن واقعتاً صحیح معنی میں مسلمان متقی ہوں. مسلمان کو ایک چیز میں ہمیشہ, جو دوست مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کر کے بتائیے, ایک بات کی نصیحت کر دیجیے. میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بس خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں. ہر وقت تمہیں یہ فکر ہو, بلکہ تم اگر بیٹھے ہو, اگر کہیں مجمع ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ایک کے آگے آپ بیٹھ جاتے ہیں, اس کی پیٹھ, آپ کی پیٹھ اس کی طرف ہو جاتی ہے. اس میں تو اجازت ہے, ایزا نہ پہنچے. سب سے بڑا تقویٰ ہے. حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے, وہ ہے کامل درجے کا مسلمان. صرف نفلی عبادتوں سے کامل درجے کا مسلمان نہیں بنتا ہے. اسد ملتانی مرحوم شاید اسی حدیث کا ترجمہ سمجھ لیجئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اسلام کی زندگی کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے. فرمایا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری, تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ہم نے اس لیے گھونسلہ ہی نہیں بنایا ساری زندگی کہ یہ تنکے جس ڈالی پہ رکھیں گے اس ڈالی پہ بوجھ بن جائیں گے. بلا گھونسلے کے ہم نے تکلیف اٹھانا پسند کیا, لیکن کسی ڈالی اور کسی شاخ پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا. یہ ہے مومن کی شان. اپنے رشتہ دار پہ بوجھ نہ بنے, اپنے دوستوں پہ بوجھ نہ بنے, اپنے پڑوسی پہ بوجھ نہ بنے. آپ کو دیکھ کر آدمی کا دل رنجیدہ نہ ہو, آپ کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے. خیر, میں عرض یوں کر رہا تھا
کہ در حقیقت حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے والے ہی دراصل متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس لیے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہیں، کسی نے شراب پی لی، اللہ کے حق کے خلاف کیا، مگر اس کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر یہ شخص توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ حقوق اللہ کے جن کی ادائیگی کی متبادل شکل شریعت نے تجویز نہیں کی، نماز آپ کی قضا ہو گئی، اس کا طریقہ ادا کرنا ہے، اور اگر زندگی میں وقت نہ ملے تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر 60 سال کی عمر ہو گئی اور یہ معلوم ہے کہ میری 20 سال کی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں۔ یار لوگوں نے تو بڑا آسان سا نسخہ تجویز کر دیا ہے، بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں ارے بھائی 2 رکعت نماز قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لو، 20 سال کی معاف ہو جائے گی۔ اس کا نام رکھا ہے قضائے عمری۔ میں نے کہا بھائی اسلام میں ایسی کوئی نماز قضائے عمری کے نام سے نہیں ہے، یہ 20 سال کی معاف کرتے۔ جیسے بعض میمن خاندانوں نے مجھ سے آ کے ذکر کیا کہ صاحب ہم اب تک اس غلط فہمی کے اندر تھے کہ جب ہم نے ایک رقم پہ زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ رقم تو پاک ہو گئی، اس کو الگ کر کے رکھ لیا، اب اگلے سال جب زکوٰۃ دیں گے تو اس رقم پہ نہیں دیں گے کیونکہ اس کی تو دے چکے ہیں، اب دوسری رقم پہ دیں۔ میں نے کہا بھائی یہ نسخہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو غلط ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے ایک نسخہ میں آپ کو بہترین قسم کا بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمر 60 ہو گئی، 20 سال کی نمازیں مجھ پر واجب ہیں، شاید اتنا وقت نہیں ملے گا مجھے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ یہ معمول بنا لیں، ہر روز نماز کے ساتھ ایک نماز قضا ادا کریں۔ فجر کی نماز آج کی پڑھی آپ نے، اس کے ساتھ 2 رکعت اور پڑھیں فجر کی، یہ کہ جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی وہ ادا کریں۔ ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، عشاء کے ساتھ عشاء کی۔ ایک دن میں 5 نمازیں آپ کی ادا ہو گئی، اور معاملہ ہے 20 سال کا۔ علماء نے لکھا ہے آج آپ کمر باندھ لیجئے کہ صاحب آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہ تو 20 سال کی ادائیگی کی نیت سے آپ نے شروع کیا ہے، اگر خدا نخواستہ 2-4 سال کے بعد انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ باقی کو معاف فرما دیں گے۔ اس نے تو عزم کر لیا تھا پوری ادا کرنے کا، وقت ہی قدرت کی طرف سے نہیں ملا۔ تم تو ارادہ کرو۔ جب ایک آدمی عزم اور ارادہ کر لیتا ہے ثواب اسی پر ہے۔ کسی آدمی نے حج کا ارادہ کیا، ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھ گیا، جہاز میں بیمار ہوا، انتقال ہو گیا، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیچارے نے تو حج کے لیے جتنا کرنا تھا وہ کر لیا ہے، قدرت کو منظور نہیں تھا، یہ پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ اس لیے قضائے عمری اس کا نام ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز آپ ادا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، جتنا وقت قدرت کی طرف سے ملے سب ادا ہو جائے بہتر ہے، نہ ادا ہو جائے تو جو باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ خیر، بات اس پر تھی کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، مگر یہ گناہ صغیرہ ہے۔ دوسری فضیلت اس دن کی یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے یہاں کھانا پکانے میں تھوڑی فراخی اور وسعت سے کام لیں تاکہ غربا اور مساکین کو بھی دے سکیں، گھر والوں کو بھی افراد کے ساتھ کھلا سکیں۔ تو حدیث میں آتا ہے عاشورہ کے دن اگر آپ کھانے میں وسعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کی روزی میں اللہ تعالیٰ وسعت فرمائیں گے۔ یہ 2 فضیلت ہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال کے بعد 50 سال گزر گئے تو 50 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا سن 61 ہجری میں۔ 61 ہجری کے مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے واقعے کو 60 سال گزر گئے تھے۔ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ 61 ہجری میں یہ واقعہ شہادت پیش آیا تو 10 سال تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں ہجرت کے بعد، تو جس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس واقعہ شہادت کے بارے میں مجھے اس وقت تفصیل کے ساتھ عرض کرنا نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، مگر میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ قربانیوں سے اور شہادتوں سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہماری تاریخ خون سے رنگین ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل کی۔ یہ زنانوں کا دین نہیں ہے، یہ چوڑیاں پہننے والوں کا دین نہیں ہے، یہ اس قوم کا دین ہے کہ جو اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے خاک اور خون سے کھیلتے ہیں، ان کا دین۔ ہمیں شہدائے کربلا کے قربانیوں کے اوپر فخر ہے اور قیامت تک مسلم قوم کا سر اونچا کیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عظیم الشان قربانی دی، اسلام کے ایک اصول کی حفاظت کے لیے دی، دین کی حفاظت کے لیے۔ اسی سے ان کی شہادت کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے، لڑنے مرنے کو تیار، ہم سے کوئی پیسے چھین لے یا پیسے نہ دے، اس طرح مارنے مرنے کو تیار ہے، بندوق بھی لے آئیں گے جیسے آج یوم جہاد ہے۔ لیکن اگر آنکھوں کے سامنے یہ دیکھیں کہ شریعت کو ذبح کیا جا رہا ہے، دین کو ذبح کیا جا رہا ہے، سنت رسول کو مٹایا جا رہا ہے، معاف کیجئے، ہم اور آپ اس طرح آنکھیں چرا کے چلے جاتے ہیں کہ یہ کام مولوی صاحب کا ہوگا، ہم اور تم تو چلو گھر چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اسلام نے جو نظام حکومت ہمیں دیا ہے اس میں سربراہ مملکت اور حاکم جو ہے وہ مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے آتا ہے، وراثت کے اصول پر نہیں آتا۔ وراثت کا طریقہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، اور یہ دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہر بات اس کی نصرانیوں سے الگ ہے، یہود سے الگ ہے، مشرکوں سے الگ ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں، نماز یہودی بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نمازوں میں بھی فرق ہو گیا۔ امام جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے بالکل ایک کمرہ سا الگ آگے بنا دیتے ہیں، وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے الگ، پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اسلام کی نماز اس طریقے سے ناجائز ہے، امام کو ایسی جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر دائیں بائیں کے نمازی جو ہیں امام کو دیکھ سکیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی یہود کا طریقہ اور ہے، اسلام کا طریقہ اور ہے۔ مشرکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آفتاب نکلا سجدہ کیا، آفتاب ڈوبا سجدہ کیا، زوال کا وقت آیا سجدہ کیا۔ اسلام نے کہا کہ اسلام کے سجدے میں یہ 3 وقت حرام ہے سجدے کے، ان 3 اوقات میں سجدہ ہمارے یہاں اس لیے حرام ہے کہ تاکہ مشرک قوموں کے ساتھ مشابہت نہ پیدا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ امیر معاویہ کے بعد
یزید کو ولی عہد بنایا گیا ہے اور یزید کو باپ کے بعد بیٹے کو بنایا جا رہا ہے، تو فرمایا میرے نانا جان جو دین کی امانت چھوڑ کے گئے ہیں میں اپنی جانیں دے دوں گا، مگر میں اپنے نانا جان کے دین کی سنت کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے 72 جانثاروں کو لے کر جو جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس کا مقصد یہی تھا۔ اسلام میں حاکم مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے لیا جائے، اور یہاں پر جو مقرر کیا جا رہا ہے وراثت کے اصول پہ مقرر کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خاک اور خون میں تڑپ کر اپنا سر اپنے جسم سے جدا کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، اے مسلمانوں اللہ کے دین کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے جس طریقے سے کہ میں نے خاک و خون کے اندر تڑپ کر تمہیں دکھایا ہے۔ جب مسلمان دین کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ دین میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی ہوتی ہے، اللہ کا دین فروغ پاتا ہے، اللہ کے دین کو شوکت حاصل ہوتی ہے۔ غرضے کے شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی اس اصول کی حفاظت کی خاطر دی تھی، اس لیے ہم اور آپ سب اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آخرت کا اعلیٰ سے اعلیٰ چین اور اعلیٰ سے اعلیٰ سکون عطا فرما۔ اے اللہ شہدائے کربلا نے جس مقصد کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج وہ نشانات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو دین کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے، اللہ اس طریقے پہ ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔